حدیث میں آتا ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے پوچھا حنظلہ کیسے ہو؟ کہنے لگے نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ کہا حنظلہ تم رسول اللہ کے صحابی ہو، منافق کیسے ہو گئے؟ کہا اس لیے اس طرح ہوا کہ جب رسول اللہ کی محفل میں ہوتے ہیں تو ایمان چوٹی پر ہوتا ہے، اونچے درجے پر ہوتا ہے۔ یار رسول اللہ علیہ وسلم کی محفل کا ایک اپنا ماحول تھا، ایک روحانیت ہوتی تھی، ہر طرف نور ہوتا تھا، روشنی ہوتی تھی، ہدایت ہوتی تھی۔ آپ منارہ نور اور ہدایت ہیں، ایمان چوٹی پر چلا جاتا تھا، ایمان کا گراف اوپر چلا جاتا تھا۔ اور جب ان کی محفل کو چھوڑ کے گھر بار میں آ جاتے ہیں، بیوی بچوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، کاروبار بزنس میں لگ جاتے ہیں، تو پھر ایمان کا گراف نیچے آ جاتا ہے۔ لہذا نافق حنظلہ، میں سمجھتا ہوں حنظلہ منافق ہے، اس کا ایمان ویسا ہی اونچا رہنا چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں رہتا ہے۔ اندازہ کرے صحابہ کے ایمان کا، ان کو کتنی تڑپ ہے کہ ان کا ایمان نیچے کیوں جاتا ہے، مگر ہمارا ایمان نیچے سے نیچے، زیرو لائن سے نیچے چلا گیا ہے۔ ہمیں کوئی فکر نہیں اپنے ایمان کو اوپر اٹھانے کی۔ الایمان یزید و ینقص، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے، ایمان ایک جگہ پر نہیں رہتا، ایمان اوپر بھی جاتا ہے، ایمان نیچے بھی آتا ہے۔ لہذا صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، یا رسول اللہ حنظلہ اس طرح کہتا ہے۔ فرمایا ہاں اگر آپ کا ایمان اسی طرح رہے جیسے میری محفل میں رہتا ہے تو یاد رکھو آسمان سے فرشتے آئیں اور وہ تمہارے ساتھ مدینے کی گلیوں میں مصافحہ کیا کریں۔ ایمان کم ہو جاتا ہے اس لیے فرشتے نہیں آتے، ورنہ فرشتے آئیں اور چلتے پھرتے مارکیٹوں میں، گلیوں بازاروں میں، مدینے میں تمہارے ساتھ مصافحہ کیا کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ راز کی باتیں بتائیں اور کہا یہ کسی کو بتانی نہیں۔ رازدار نبوت بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ کتنے خوش قسمت تھے جن کے ساتھ میرے رسول سیکرٹ ان کے ساتھ شیئر فرمایا کرتے تھے۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ، آپ کے صحابہ ہیں، آپ پر کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ ان کے ساتھ سیکرٹ شیئر کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضرت ابو بکر کے بعد امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، اور ان کو علم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سیکرٹس بتائے تھے۔ انہوں نے کہا حذیفہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ بتاؤ عمر کا نام اس لسٹ میں شامل ہے، چونکہ رسول اللہ نے منافقین کے نام بتائے تھے، کیا عمر کا نام اس لسٹ میں شامل ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے رسول اللہ نے منع کیا تھا بتانے میں کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں۔ کہا میں یہ نہیں پوچھتا کہ کون کون ہے، میں یہ پوچھتا میرا بتاؤ، میں لسٹ میں ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں اے عمر، تو اس لسٹ میں شامل نہیں ہے جو رسول اللہ نے مجھے منافقوں کی لسٹ بتائی تھی۔ اب یہاں لوگ دھوکہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب اس لسٹ میں نہ الٹ کر دیتے ہیں نا، کام کو الٹ کر دیتے ہیں، منافق صحابہ کے نام بتائے۔ ارے وہ منافق صحابہ نہیں تھے۔ سورہ منافقون جب اتر آئی، منافقین جب واضح ہو گئے، عمر کا ذرا ایمان کا درجہ لیول آپ دیکھیں کہ وہ عمر جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، صحابہ بیٹھے ہیں، فرمایا آج رات اللہ نے مجھے جنت کی سیر کروائی، اور جنت کے سفر کے دوران سیر کرتے کرتے اللہ نے مجھے ایک ایسا محل دکھایا، اتنا خوبصورت ہے، اس کے ایکسٹرنل بیوٹی اتنی زیادہ ہے، اتنا میں متاثر ہوا اس کی خوبصورتی سے، اور دل میں پہلی مرتبہ میں محمد کے دل میں خیال آیا شاید یہ میرے لیے اللہ نے محل تیار کیا۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز پر آپ کا دل نہیں آیا کہ یہ میری ہو۔ جنت کی سیر اللہ نے کروائی اور اس دوران ایک محل پسند آیا، خواہش پیدا ہوئی کہ شاید یہ میرا ہو۔ جبرائیل سے پوچھا ہے جبرائیل یہ محل کس کا ہے؟ دل میں خیال تھا کہ وہ میرا نام لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لرجل من قریش، یہ ایک شخص ہے جو قریشی خاندان سے ہے، یہ اس کا محل ہے۔ کہتے ہیں مجھے تسلی ہوئی کہ میں ہی قریشی ہوں، میرا ہی محل ہوگا۔ میں نے کہا انا من قریش لہذا البیت، میں قریشی ہوں، بتائیں یہ کس کا محل ہے؟ انہوں نے کہا لرجل من امت محمد، یہ محمد کا نہیں، محمد کے ایک امتی کا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پڑھے صلی اللہ، اونچی آواز سے رسول اللہ پر درود پڑھا کریں، اس میں قطعاً سستی نہ کریں۔ محمد، جب میرا خطاب ہوا کرے نا خطبات میں،
درود بالکل اونچی آواز سے پڑھیں، 10 مرتبے بلند ہو جاتے ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا اجر ہے کہ بھی اللہ نے موقع دیا تو اس پر ہی بات کریں گے، خطبہ دیں گے انشاءاللہ۔ جب نبی کا نام آئے، ارے نبی کا نام لینے سے ہی 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند۔ ایک محفل میں بیٹھے سینکڑوں درجے بلند کرو، سینکڑوں ہزاروں گناہوں کو معاف کروا لو۔ جس کے نام کو لینے پر گناہ معاف ہوتے ہوں، ارے اس کی بات کو ماننے سے کتنے درجے بلند ہوتے ہوں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عمر بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، صحابہ کا جمع غفیر ہے، آمنہ کلال، آپ زبان نبوت سے ان کو آپ خواب سنا رہے ہیں۔ جبرائیل نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، لِرَجُلٍ مِّنْ اُمَّتِ مُحَمَّدٍ، یہ ایک ایسا شخص ہے جس کا تعلق امت محمد میں سے ہے، یہ اس کا محل ہے۔ میرے دل میں خواب میں خیال آیا، ارے یہ کتنا خوش نصیب ہے جس کا جنت میں محل تیار ہو چکا ہے۔ وہ کون ہو سکتا ہے جو مجھ سے سبقت لے گیا، جس کا محل تیار ہو چکا ہے؟ میں نے کہا لہذا البیت، لمن هذا البیت، یہ کس کا گھر ہے؟ انہوں نے کہا لراجل من قریش لعمر بن الخطاب، یہ قریشی جوان ہے جس کا نام عمر بن خطاب ہے، یہ اس کا گھر اللہ نے تیار کیا۔ کہتے میں حیران ہو گیا، میں نے کہا جبریل آؤ ذرا اندر سے دیکھتے ہیں۔ دروازے پر جب میں پہنچا تو دل میں خیال آیا، رک گیا۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ رک گئے، کیا بات ہے؟ کہا عمر بڑا غیرت والا ہے، اس کے گھر میں کوئی اس کی اجازت کے بغیر جھانک نہیں سکتا، میں کیسے جا سکتا؟ میں واپس پلٹ آیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ عمر رونا شفا بقا عمر، حضرت عمر رونا شروع ہو گئے یہ واقعہ سن کے۔ کہا عمر کیوں روتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول علیہ کا غار وابے کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ پر غیرت کرتا، آپ میرے گھر میں آتے، یہ تو برکت تھی، مہمان ہے پھر اللہ کا رسول ہے، میرے گھر میں اندر داخل ہو جاتے، میں بڑا آپ پر غیرت کھاتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا عمر تیری بات درست ہے، مگر میں تیری اجازت کے بغیر تیرے گھر میں جھانکنا چاہتا۔ یہ عمر جن کو جنت کی بشارتیں ملی، جن کے جنت کے محل ان کی زندگی میں بتا دیے گئے، وہ عمر اتنا فکر مند ہے اپنے ایمان کے بارے میں کہ حضرت حذیفہ سے پوچھتا ہے کیا منافقین کی لسٹ میں عمر کا نام ہے تو بتا دو، ابھی بندوبست کر لیں۔ انہوں نے کہا یہ میں تمہیں تسلی دیتا ہوں، تیرا نام منافقین کی لسٹ میں نہیں ہے۔ اب یہ ہے دل، یہ ہے پریشانی، یہ ہے فکر، یہ ہے نقطہ فکر کہ جو فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہم فکر کریں، اپنی اصلاح کریں۔ ارے دل برباد ہے، دل کیوں نیکی کا کام نہیں کرتا؟ دل کیوں مسجد میں کی طرف نہیں جاتا؟ دل کیوں قرآن پڑھنے میں نہیں لگتا؟ کیوں روزے رکھنے میں نہیں لگتا؟ کیوں ذکر اذکار کرنے میں نہیں لگتا؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، فرمایا کہ دلوں کو زنگ چڑھ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ چڑھتا ہے۔